وہ رسی دین اسلام ہے، وہ رسی قرآن کریم ہے، حبل اللہ المتین هو القرآن العظیم۔ یہ جماعت اہل سنت والجماعت کی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ، اہل القرآن والسنہ نہیں کہا، کیونکہ سنت کے اتباع کا کوئی مطلب ہی نہیں جب تک قرآن کا اتباع نہ ہو۔ لیکن جماعت صحابہ کی ان کو ماننا ضروری ہے۔ صحابہ من حیث صحابہ پوری امت کے سربراہ ہے، اور تفرقہ مت کرو۔ جس نے تفرقہ کیا جیسے روافض، انہوں نے صحابہ کی عدالت نہیں مانی۔ معتزلہ، انہوں نے بعض صحابہ کے فیصلوں کو غلط کہا۔ خوارج، انہوں نے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان تحکیم کا انکار کیا۔ اور کرابیہ، جہمیہ، قدریہ، بہت سارے فرقے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو خدائی احسان تم پر، اذ کنتم اعداء، جبکہ تھے تم دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس الفت ڈالی تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس ہو گئے اللہ کے فضل سے بھائی بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ قبائل عرب لڑ رہے تھے، آپ نے سب سے پہلے ان کے درمیان صلح کی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تھے تم کنارے پر کھائی کے، آگ کے، بس بچا لیا تم کو وہاں سے۔ شفا کہتے ہیں جہنم کے کنارے کو، اور شفا وادٍ فی النار، وادٍ فی النار، جہنم میں ایک وادی بھی ہے۔ یہ کہنا کہ خدا شفا دے غلط بات ہے، شفا لفظ ہے، شفاء لما فی الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء، کم از کم عالم اور طالب کی زبان تو صحیح ہونا چاہیے۔ یہ غلط باتیں کرتے ہیں، مستحب کو مستحب، صحابی کو صحابی، بدعتی کو بدتی۔ اور میں نیو کراچی میں تھا، وہاں میرا ایک مختلف تھا، اس کو ہندو بھائی کہتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھا تو مسلمان ہوا ہے؟ کہا میرا تو باپ دادا مسلمان تھے۔ میں ہندو کیوں ہوں؟ کہا یہ بدھو تھا۔ میں نے کہا بدھو کیوں تھے؟ کہا اصل میں بدرو۔ میں نے کہا بدرو کیوں؟ کہ میرا نام بدر الزمان تھا۔ تو بعض ساتھیوں نے محبت میں کہا بدرو، تو دوسرے اور آئے کہو تو بدرو نہیں ہے بدھو ہے۔ تو یہ ماننے والوں نے کہا نہیں تو ہندو ہے۔ توبہ۔ یہاں ایک طالب علم داخل ہو رہا تھا، اس زمانے میں خود داخلوں میں بیٹھتا تھا۔ بھائی والد کا کیا نام ہے؟ کہا عبداللہ۔ کیا عبداللہ؟ عبداللہ بینا عبداللہ؟ ہاں ظالم بچے نہ سوئی۔ ہم نے عبداللہ لکھا، کہنے لگا میرے بیٹے کو واپس کرو، ہم یہاں نہیں پڑھتے، لیکن میرا نام مت تبدیل کرو۔ عبداللہ نام تھا، عبداللہ ایسا مشہور تھا۔ توبہ توبہ، نام بگاڑنے میں بھی لوگوں کو بڑا تجربہ ہے۔ حمید کو کہیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ حمید میدی، اور محمود کو کہیں گے مودی۔ ہر نام کو فاطمہ کو کہیں گے پتی۔ نام بگاڑنے میں یہ بڑے مشہور ہے۔ بعض بزرگ ہے، ایک بزرگ ہے، اس کے ایک بیٹے کا نام ہے حسین احمد، دوسرے کا نام ہے رشید احمد۔ وہ خود ان کو رشید اور حسین کہتے ہیں۔ وہ بزرگ ہمارے بھی بزرگ ہیں، بڑے ولی کامل ہیں، لیکن نام بگاڑنے میں اس زمانے کا امام ہے۔ محمد انور شاہ کو ایک دن کا انور، میں نے کہا نا غلط بات ہے، میرے انور نہیں رکھا ہے، محمد انور شاہ پورا نام لوگے ورنہ میرے بیٹے کا نام لینے ہی نہیں۔
وہ ترخیم منادا اپنے گھر میں آزماؤ، سب جنگ مت رہو۔ ہم چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، ایک محلے کا لڑکا تھا، اس کا نام گور علی خان تھا، لیکن ہم اس کو گورے گورے کرتے تھے۔ وہ کئی دن نہیں آیا تو استاد نے مجھے کہا پوچھ کے آؤ ان کے گھر سے کیوں نہیں آتے، درخواست بھی نہیں آئی۔ میں آیا، چھوٹا تھا، ان کے گھر میں گیا اور ان کی والدہ سے کہا میں گورے اسکول تولے کرا دی وی زما بھی تو گورے ہوئے خلا دے ماں ترشا اگر ہو گور علی خان دے ہزار یہاں جو میں خوایا پاک سے بغام موڑ وہ تختے میں لڑ دے۔ استاد نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کی ماں نے مجھے گالی دی۔ کیوں؟ میں نے کہا وہ گورے ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا تمہارے منہ ٹوٹے، تم میرے بیٹے کو گور علی خان کیوں نہیں کہتے؟ پٹھانوں کے یہاں نام بگاڑنا بہت برا مانا جاتا ہے، بالکل نہیں برداشت کرتا۔ یہ پیار محبت میں نام بگاڑتے ہیں۔ یہ ہمارا عبد الغفار ہے تو اس کا نام ایسا بگاڑا گیا تھا، غفار کر دیا گیا، یہ خود بھی چاہتا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب میں نے قرآن شریف کے درس میں مسئلہ بیان کیا وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ آگے آ رہا ہے آراف میں، تو میں نے کہا کہ عبد الغفار کو غفار کہنے کی صراحت موجود ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ تو اس نے مجھ سے باقاعدہ پوچھا کہ غفار خان ٹھیک ہے، غفار خان کہہ رہا نا۔ گلگتی اور چترالیوں کو قلبی محبت پٹھانوں سے ہے بہت زیادہ، تو میں نے کہا وہ بھی نام عبد الغفار خان ہے، پختون ظلم کر کے ان کو غفار خان کہتے ہیں اور وہ بھی نہ جائے۔ تو اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ خود بھی غفار کہنے سے خوش تھا، تبھی تو اس کی دلیل پوچھ رہا تھا۔ نام درست دینا چاہیے، شفا نہ کہو شفا کہو۔ اور تھے تم کنارے پر کھائی کے جہنم کے، بس بچا لیا تم کو وہاں سے، یوں بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ ولتکم منکم امہ